ہم سے کہتے ہیں کئی پولیس والے بھی، مولانا صاحب آپ کی قوم سب سے زیادہ نشہ کرتی ہے، آپ کی قوم نشہ بیچنے میں پکڑی جاتی ہے۔ ہم نے جیل میں بھی دیکھا، ڈرگز کے کاروبار میں کتنے آئے، کروڑوں کے تجارت کرنے والے۔ اور یہ وہ امت کی بات میں کر رہا ہوں، اس امت کی بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے، اور اس رسول کی امت اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے اور پوری امت کو تباہ کر رہی ہے۔ میرے سامنے رمضان کا پہلا دن تھا، 22 سال کا لڑکا جیل میں بھی موجود تھا، گیا ایک دن کے لیے، کوکین کا نشہ کرتے کرتے رمضان کی افطاری سے پہلے نشے کے حالت میں مر گیا، نشہ کے حالت میں مر گیا۔ دنیا اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تمنا کرتی ہے رمضان میں موت ہو جائے، لیکن اس انداز سے اگر جائے تو فرمایا گیا جیسے مرا ہے قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا بھی جائے گا، اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں تمہاری زبان اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نشہ کے لیے نہیں ہے۔ تمہارے ہاتھ تاش کے پتے اور شراب کی بوتلوں کے لیے نہیں ہے، تمہارے ہاتھ تو اللہ کا کلام اٹھانے کے لیے۔ زبانوں میں تمہارے نعروں میں اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ورنہ میں ایسا آدمی ہوں، لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ارے بہت ہی بھیانک بیان کرے گا۔ ارے میاں میں تو پلاسٹک کے بلیڈ کی بھی بات نہیں کرتا، میں تو پلاسٹک کے چاقو کی بھی بات نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں ایک دولت اور ایک طاقت کی، کہ تمہیں چاقو، چھری، بندوق، گولی کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بار تمہارا سینہ عشق رسول سے بھر جائے، پھر دیکھنا تمہارے چلتے پھرتے کتنے کیڑوں کی یوں ہی موت ہو جائے۔ عشق رسول اپنے دل میں بساؤ۔ عشق رسول جب کسی کے سینے میں بس جاتا ہے وہ دنیا کو کھینچ لیتا ہے اپنی محبت میں۔ دنیا تم سے نفرت نہیں کرے گی، نفرت کرتی ہے تو کس وجہ سے؟ تم کو نشے کے اڈے میں دیکھا، لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکتوں میں اگر دیکھا، چوری چکاری میں دیکھا، ٹوپی پہنانے اور دھوکہ دھڑی میں دیکھا تو دنیا نفرت کرتی ہے، اور پھر یہ سوچتی ہے 1400 سال بعد کہ آج کی دوسری قوم وہ میرے نبی کو دیکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہمارے نبی کو دیکھنا چاہتی ہے تو تمہارے چہرے سے پہچاننا چاہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ کیسے تھے۔ ان کو اگر معلوم کرنا ہے تو تمہارے اخلاق سے وہ دیکھے گی۔ اگر تمہارے اخلاق برے ہوئے تو اللہ نہ کرے تم کو دیکھ کر کے یہ نبی کے بارے میں بدگمانی نہ کر لیں کہ رسول کے غلام ایسے ہیں تو رسول کیسے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، نبی کی محبت اگر رائی کے دانے کے برابر بھی سینے میں موجود ہے، اٹھو آج اخلاق رسول کو زندہ کرو، تمہارے چہرے سنتوں سے بس جائیں، تمہارے جسم کی اور اخلاق کی خوشبو بتائے کہ یہ ادھر ادھر کی گلی نکڑ کا آدمی نہیں، یہ مدینے کے تاجدار کا غلام ہے۔ تمہارے اخلاق بتائیں، تمہارے اعمال بتائیں۔ تاج الاولیاء کا مشن یہی ہے، ناچ گانے کا مشن نہیں تھا تاج الاولیاء کا، بھنگڑا لگانے کا مشن نہیں تھا تاج الاولیاء کا۔ تاج الاولیاء کا مشن تھا فنا فی اللہ، اپنے نفس کو مار دو، اپنے ہوس کو ختم کر دو۔ آج بھی تاج الاولیاء کے ٹرسٹی شاید اس روایت کو زندہ رکھے ہوں گے۔ تاج بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلی محرم سے لے کر 12 محرم تک قوالی ہوتی ہے آپ کی، پہلی محرم سے 12 محرم تک تاج الاولیاء بغیر کسی میوزک کے، بغیر کسی مضامین کے، صرف تصوف کے اشعار سنتے تھے۔ پہلی محرم سے 12 محرم تک کہا کوئی آواز نہ کرے، اس لیے کہ گھر کے اندر برتن اور کھٹوری گرتی ہے نا، اس آواز سے بھی شیطان کو خوشی ہوتی ہے، چھن چھن کی آوازوں سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ بڑے بڑے ڈی جے میں ناچتے ہیں، کتنے تو دل کے مریضوں کو ویسی موت کے گھاٹ اتارتے ہیں لوگ۔ کون کس گھر میں بیمار ہے کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ اے نوجوانوں،
عشق رسول جس کے سینے میں، مجھے اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے اپنی تقریر کا کل خلاصہ، میری تقریر کا پورا ماحصل جو سنایا ہے وہ ایک شعر میں ہے جو مجدد بریلی نے کہا ہے: پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، ارے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. دیوانے بن جاؤ ایک بار، دیوانے بن جاؤ ایک بار. اور اس کے بعد اس مرض میں اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے کہ دنیا کا ہر طبیب دوا کر کر کے تھک جائے گا. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. میرے آخری چند جملے